بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، ابھی ہم بہت ہی زیادہ بابرکت ماہ رمضان سے فارغ ہوئے ہیں اور ماہ رمضان کی ساری رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یکم شوال عید الفطر کے دن کی بھی ساری خوشیوں اور نعمتوں اور دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ہم مالا مال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ اور ماہ مبارک کے روزے اور تراویح کی نماز یہ کیوں دی گئی؟ اسی طریقے سے نیکیوں کا بھاؤ کیوں بڑھایا گیا؟ نفل کے ادا کرنے پر فرض کا ثواب اور ایک فرض کے ادا کرنے کا 70 فرضوں کا ثواب کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تم میں خوف خدا آئے، تمہارے دلوں میں تقوی آئے، پرہیزگاری آئے۔ واقعی ہمارے دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کے آمد کا، اس کے روزوں کا، رمضان کے سارے وظائف کا خلاصہ ہے کہ ہمارے زندگی میں تقوی آئے، خوف خدا آئے، پرہیزگاری آئے، نیکیوں سے محبت ہو، گناہوں سے نفرت ہو۔ یہ رمضان مبارک اور اس کے سارے معمولات اور مشمولات کا خلاصہ ہے۔ واقعی اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں تقوی اور پاکیزگی اور نیکیوں سے محبت ہمیں محسوس ہو رہی ہے، گناہوں سے نفرت اگر ہمیں لگ رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ مبارک کرے کہ آپ نے رمضان کو سمجھا۔ اللہ تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں نقص ہے، جو ہماری نادانی سمجھیے یا ہماری غفلت کہیے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے، ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی جامع ترین بات ایک ہی مجھے کہیں اور نصیحت کریں جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے علم و معلومات کے مطابق تقوی و طہارت کی پاکیزگی کی زندگی گزارو، بس یہی ایک بات تمہارے کامیابی کے لیے اور تمہارے لیے زندگی کے لیے کافی ہے۔ معلوم ہے کہ تقوی اور خوف خدا ایسی چیز ہے جو ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی کافی ہے۔ تقوی ہے تو باقی ساری چیزیں ہیں، اور اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو آدمی تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہر مشکل،
ہر پریشانی ہر مصیبت میں سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر خوف خدا کی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک ہر مشکل جگہ سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ دوسرے لوگ مشکلوں میں پھنسے رہتے ہیں، مصیبتوں میں اٹکے رہتے ہیں، اور یہ اللہ سے ڈرنے والا خوف خدا کی زندگی گزارنے والا بالکل اس مصیبت سے نکل جاتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے راستے اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو قرآن کریم کے سورہ رحمان کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس طریقے سے قیامت کے دن مجرم لوگوں کو پکڑا جائے گا۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن مجرم لوگوں کے، گناہگار لوگوں کے، نافرمان لوگوں کے پیروں کو اور ان کے پیشانی کے بالوں کو پکڑا جائے اور جہنم میں پھینکا جائے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر کی قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت سے ہماری حفاظت کرے، تو اس کے لیے ماہ مبارک ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوا ہے، خدا ہم سے رخصت نہیں ہوا، رمضان ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اور خدا کی شریعت ہم سے رخصت نہیں ہوئی ہے۔ رمضان ایک مہینے کے لیے ہے، رمضان کے روزے ایک مہینے کے لیے ہے، خدا اور خدا کی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے، سال بھر کے لیے ہے، زندگی بھر کے لیے ہے۔ اس لیے ایسا لگتا ہے رمضان مبارک کے فوراً بعد جیسے رمضان ختم ہو گئے شاید خدا بھی ہم سے ختم ہو گیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی بھول اور نادانی ہے۔ رمضان ختم ہو گئے، خدا باقی ہے، روزے ختم ہو گئے، شریعت مصطفیٰ باقی ہے۔ ابھی ہمیں شریعت مصطفیٰ پر باقی ہے، عمل کرنا باقی ہے، اور شریعت مصطفیٰ کبھی ہم سے غائب نہیں ہوتی۔ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر شام میں سونے کے لیے جس طرح بڑھ جانے تک شریعت ہمارے ساتھ ہے۔ کب کس وقت کیا کس طرح کرنا ہے، کب کیا کون سا عمل کس طرح کرنا ہے، یہ صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر شام میں بستر پر جانے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کے توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قسم کھا بیٹھے کہ میں مسلسل پورے سال بھر کے روزے رکھوں گا، قسم کھا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا اور کہا کہ بھائی عمر، تم نے اس قسم کی قسم کھائی ہے؟ فرمائی آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر، ایسا مت کرو کہ تم مسلسل سال بھر کے روزے رکھنے کی قسم کھاؤ، اور ایسے روزے سال بھر مت رکھو، بلکہ کبھی روزہ رکھو، کبھی ناغا بھی کرو، کبھی رات میں عبادت بھی کرو اور کبھی سو جایا بھی کرو، کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے پر حق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر اس سے زیادہ کی تمہیں طاقت ہے تو ایام 20 کے روزے رکھو۔ ایام 20 کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو، چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزے رکھنا، یہ شریعت آدم علیہ السلام میں روزہ تھا، جس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، با یا ضاد، اور 20 کے معنی تو سفید، یہ 3 دن ان کے سفید دن ہوتے ہیں، کہ ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ اگر آپ روزے رکھنا ہی چاہتے ہیں تو ایام 20 کے روزے رکھو، کہ ایک روزہ رہنے پر 10 گنا ثواب ہے، اور اگر 3 کو اگر 10 سے ضرب دے دیا جائے تو 3 کا 10 گنا پورے 30،
30 दिन यानी पूरे महीने भर रोजा रखने का सवाब मिलेगा, और हर महीना इसी तरीके से 3-3 दिन तुम रोजा रखोगे तो तुमको साल भर रोजा रखने का सवाब मिलेगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इससे भी ज्यादा ताकत है, इससे भी ज्यादा मैं रोजे रख सकता हूं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा की ताकत है, ऐसा करो, एक दिन रोजा रखा करो और एक दिन नागा किया करो। और ये रोजा सबसे बेहतर रोजा है, इससे अफजल कोई रोजा नहीं। और सुनो, ये रोजा सौम दाऊदी है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये रोजा था, इसको सौम दाऊदी कहा जाता है, और इससे अफजल कोई रोजा नहीं है। सबसे बेहतर रोजा सौम दाऊदी का रोजा है कि एक दिन रोजा रखो और दूसरे दिन नागा रखो, फिर दूसरे दिन रोजा रखो, तीसरे दिन नागा रखो, तो महीने में 15 दिन रोजे हो जाएंगे, 15 दिन नागा हो जाएगा आपका। अरे सबसे बेहतर रोजे हैं। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे भी ज्यादा की ताकत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर, इससे ज्यादा रोजे रखने में कोई फजीलत नहीं है, इससे ज्यादा रखने में कोई फजीलत की बात नहीं है। तो मालूम है कि रमजान और मुबारक के गुजरने के बाद भी अगर हम रोजे रखना चाहते हैं तो महीने में 3 दिन रोजे रखें, जिसको अय्याम बीज के रोजे कहा जाता है, जो सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में से बहुत सारे बुजुर्ग हजरत रखते हैं, और मर्दों से ज्यादा खवातीन औरतें रखती हैं महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से ये हदीस मुबारक घर की औरतों तक पहुंचाएं, रोजे रखें आप, लेकिन चांद के तारे के हिसाब से 13, 14, 15 इन 3 दिनों में रोजे रखें, ज्यादा फजीलत है। तो इसे अय्याम बीज के रोजे कहा जाता है। और इससे ज्यादा की ताकत अगर हो तो सौम दाऊदी एक दिन रोजा रखकर दूसरे दिन नागा किया जाए। जैसे मैंने पहले बतलाया कि सिर्फ साल में 5 ही दिन रोजे रखना हराम है, बाकी सारे दिनों में से जो है, या 360 दिन में से 5 दिन हटा दिए जाएं, उनमें से पूरे दिन रोजे नागा करके जैसे जिस तरीके से मुनासिब समझे रोजे रख सकते हैं। वो कौन से 5 दिन है साल में जिसमें रोजे रखना हराम है? एक तो कल का दिन जो गुजरा, एक शव्वाल ईद उल फित्र का दिन, और दूसरे 4 दिन माह जिलहिज्जा के 10 तारीख से लेकर 13 तारीख, जिसको अय्याम तशरीक कहा जाता है। अय्याम तशरीक के दिनों के अंदर रोजे रखना, जिलहिज्जा यानी ईद उल अजहा का दिन, उसके बाद का 11वां दिन, 12वां दिन और 13वां दिन, वो 4 दिन, और यकुम शव्वाल ईद उल फित्र का दिन, ये 5 दिन साल में रोजा रखना मना बयल के हराम है। ये 5 दिन अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जियाफत के दिन है, और हम अल्लाह ताला के मेहमान हैं। इसलिए इन 5 दिनों के अंदर तो रोजे न रखे जाएं, इन 5 दिनों के अलावा जिस तरीके से चाहे रोजे रखे जाए रोजे रख सकते हैं, बड़ा अजर व सवाब है। और हुजूर रोजे रखा करते थे, सिर्फ रमजान ही में नहीं, रमजान के अलावा भी मौका व मौका रोजे रखना चाहिए। इसलिए कि क़यामत के दिन शरीयत का हर हुक्म कमा हक़्क़हु पूरा पूरा उतर जाए, क्या जरूरी है? चुनांचे हदीस मुबारका में है, क़यामत के दिन जब नामे आमाल तोला जाएगा और बंदे के नमाजों में जब नमाज का हिसाब लिया जाएगा, तो बंदे के नमाजों में कमी निकल आएगी कि बंदे ने पूरी जिंदगी भर बालिग होने के बाद से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक, जब तक इसके होश व हवास बाकी थे, उस वक्त इसे नमाज पढ़नी चाहिए थी। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं पढ़ सकता, लेटकर पढ़े, लेटकर नहीं पढ़ सकता, इशारे से पढ़े, वुजू नहीं कर सकता, तयम्मुम करके नमाज पढ़े, लेकिन नमाज पढ़े। लेकिन इस तरीके से अगर किसी की मुकम्मल नमाजें नहीं होंगी तो फरिश्ते अल्लाह ताला के बारगाह में दरखास्त करेंगे, रब्बे जुल जलाल, इस बंदे के फराइज
نمازوں میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، پوری فرض نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس نام اعمال میں کچھ سنتیں نفلیں ہیں کیا، اور اس بندے کے سنت اور نفل نمازوں کو فرائض کا درجہ دے کر، فرض کا درجہ دے کر اب تلائی کرو نماز کی، اب گنتی کرو۔ تو معلوم ہے کہ قیامت کے دن فرائض میں اگر کچھ کوتاہی کمی بیشی نکل آئی تو نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے فرض کا کوٹا مکمل کیا جائے گا، اور پھر نجات کا پروانہ، جنت اور جنت کے لازوال نعمتوں کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرض نماز پڑھ کے جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھاگنے کی، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کیا ضروری ہے زندگی بھر کے سارے فرائض مکمل ہوں، اس لیے کچھ ذخیرہ ہمارے پاس میں سنتوں نفلوں کا بھی ہونا چاہیے، چاہے فرض سے آگے پیچھے کی سنتیں ہو، چاہے اوابین کی شکل میں ہو، چاہے اشراق کی شکل میں ہو، چاہے چاش کی شکل میں ہو، چاہے تہجد کی شکل کے اندر ہو، چاہے یوں ہی موقع بہ موقع پڑھی گئی سنت و نوافل کی شکل کے اندر ہو۔ فرض کے علاوہ سنت و نوافل کا بھی کافی ذخیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طرح روزوں کے اندر بھی کبھی کچھ کمی بیشی واقع ہو گئی، کبھی ہم سے روزہ چھوٹ گیا، کبھی رکھ نہیں سکے، کبھی بیمار تھے، کبھی سفر میں تھے، قیامت کے دن جب حساب ہوگا روزوں کا، وسعت فرشتے یہ کریں گے کہ رب ذوالجلال اس بندے کے روزے تو مکمل نہیں جتنے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک اپنے بندے پر مہربانی کرنے کے لیے اور جہنم اور اس کے عذاب سے بچانے کے لیے فرشتے ان سے کہیں گے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل روزے ہیں کیا، ان نفل روزوں کے ذریعے سے میرے بندے کے فرض روزوں کا کوٹا مکمل کر دیا جائے، اور اس کے لیے جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں کا فیصلہ سنایا جائے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ فرض کے علاوہ کچھ نفل روزے موقع ب موقع سال میں رہتے رہنا چاہیے، کہ اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی اپنے شہوتوں پر قابو پاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یا معاشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو کوئی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، فإن لم يستطع، بس اگر تم میں سے کوئی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اپنی بیوی کو نان و نفقہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مہر دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نان و نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، بیوی کو کھانے کے لیے کھانا دیا جائے، رہنے کے لیے مکان دیا جائے، اور پہننے کے لیے کپڑا دیا جائے۔ اتنا کوئی اپنے بیوی کو دے سکتا ہے 3 چیزیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں نان و نفقہ کہا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ شادی کر لے اگر وہ بالغ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اس پہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، فعلیکم بالصوم، تو اسے چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کرے، ہو رمضان کے نہیں، رمضان کے لیے عام دنوں کے روزے رکھتے، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے شہوت کو توڑنے والا ہے، آدمی اپنے خواہشات پر قابو رکھتا ہے، کنٹرول پاتا ہے وہ۔ اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، نعمتوں سے ابھی ہم فارغ ہوئے، اور الحمدللہ اس مرتبہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک مہینے کے، مہینہ تو چاہے 29 دن کا ہو چاہے 30 دن کا ہو، مکمل ہی مہینہ ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس مرتبہ مکمل 30 دن روزے رکھنے کا موقع نصیب فرمایا، جو اللہ کی مہربانی کہیے۔ لیکن بعض لوگوں کو آخری دن کا روزہ، 30واں روزہ بالکل برداشت نہیں ہوتا، بے قابو ہو جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے مامو جان کو کھینچ کر لانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھے نا، مامو جان کو، چاند ماموں کو۔ لیکن اس مرتبہ بہت لوگوں نے کوشش کی، لیکن ماموں آنے کو تیار نہیں تھے۔ ایکم شوال جو ہے بدھ کو نہیں ہو سکا،
جمعراتی کو ہوا ہے۔ بہرحال تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، کہ جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کانا كصيام الدهر، وہ ایسا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا جیسے کہ اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھ لیے، پورے سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے کتنے ہو گئے؟ 36 روزے ہو گئے۔ 36 کو 10 سے ضرب دے دیجئے کتنے ہو جائیں گے؟ 360 ہو جائیں گے۔ اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام علیہ السلام کے فرمان اور آپ کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے پورا مہینہ اللہ کے خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر 13 گھنٹوں کا روزہ رکھا ہے۔ تو اگر ہمت ہو، حوصلہ ہو، اگرچہ کہ فرض نہیں ہے، نفل ہی صحیح، لیکن اگر کچھ ہمت کر لیں، ہم شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیں تو بڑی سعادت کی بات ہوگی اور بڑے اجر و ثواب کی بات ہوگی۔ شوال کے 6 روزے رکھنے والا اور رمضان کے 30 دن کے روزے رکھنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے سال بھر کے روزے رکھ دیے۔ کیا رب ذوالجلال کی مہربانی ہے۔ اور عام طور پر کل ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ شوال کے روزے اگر رکھنا کوئی چاہے تو عید کے دن کے علاوہ دوسرے دن کم از کم 1 روزہ رکھنا، باقی 5 روزے کبھی بھی مہینے میں رکھو۔ بہت ساری اس تعلق سے غلط باتیں ہمارے معاشرے میں، مردوں میں، خواتین میں عام ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ شوال کے 6 روزے تو شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، پہلے عشرے میں بھی، درمیان کے عشرے میں بھی اور تیسرے عشرے میں بھی، چاہے درمیان میں رکھو، چاہے شروع میں رکھو، چاہے آخر میں رکھو، چاہے شروع میں 2 رکھو، درمیان میں 2 رکھو، چاہے آخر میں 2 رکھو، 6 ہو جائیں گے۔ چاہے ایک دن ناغا کر کے دوسرے دن رکھو، دوسرے دن ناغا کر کے تیسرے دن کا رکھو، اس طریقے سے جائے گا۔ بہرحال شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے آپ کے ہو جانا چاہیے، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری بہنوں کا اور یہ ہمارے بھائیوں کا سمجھنا کہ عید کے دوسرے دن سے کنٹینیو 6 روزے رکھنا ضروری ہے، یہ کبھی بھی رکھو، لگاتار رہنا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ پورے مہینے میں جس طریقے سے آپ اپنی سہولت سمجھتے ہیں اس طریقے سے روزے رکھیے، اس فضیلت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اور اگر ماہ رمضان میں ہم اپنی کسی عذر کی وجہ سے یا ہماری کسی تکلیف و پریشانی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے یا کچھ روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ جو چھوٹ گئے معاف ہو گئے، نہیں، بلکہ ان روزوں کی قضا کے ذریعے تکمیل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ رمضان میں روزہ رکھے۔ وَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی رمضان کے مہینے میں تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد، کوانٹٹی مکمل کر لے۔ جیسے اس مرتبہ 30 روزے ہو گئے ہیں، ہم رمضان میں 25 ہی روزے رکھے، 5 دن بیمار تھے یا 5 دن سفر میں تھے، تو عید کے گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں یا اس کے بعد کسی بھی وقت اگلا رمضان آنے سے پہلے یا زندگی میں کبھی بھی رمضان کے 2024 رمضان کے جو ہے روزوں کی 30 تعداد مکمل کر لے اور پاس رکھ کر فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد مکمل کر لے۔ کیوں مکمل کر لے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، قیامت کے دن دشواری، فقر، عذاب، سختی کا معاملہ نہیں چاہتے۔
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، تنگی و پریشانی کا معاملہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں روزوں کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ لیکن اگر کسی کی کنڈیشن ہی ایسی ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں پاتا، جیسے آج کل بہت سارے شوگر کے مریض ہیں، اگر پانی کی مقدار کم ہو جائے یا ہر 4 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھائیں تو چکر کھا کر گر جاتے، خود پریشان، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ فدیہ دے دیں۔ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ کفارہ روزے کا کیا دے، ہم شوگر کے مریض ہیں، روزہ دیکھیے کفارہ نہیں ہے، کفارہ بہت بڑا ہے۔ روزے میں آپ نے سحری کی، روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر دن میں آپ نے 3 چیزوں سے روزہ توڑا، کوئی چیز کھا کر آپ نے روزہ توڑ دیا بلا وجہ کے، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی چیز پی کر آپ نے روزہ توڑ دیا، کوئی عذر نہیں تھا آپ کو، آپ نے اپنے بیوی کی خواہش پوری کر کے روزہ توڑ دیا، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ ان 3 صورتوں سے روزہ توڑنے کی شکل میں کفارہ ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، ایک دن بھی بیچ میں سے ناغا ہو گیا پھر شروع سے 2 مہینے رکھو، اسے کہا جاتا ہے کفارہ۔ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑنے کی سزا، ایک روزے کے بدلے میں پورے 60 دن کے روزے رکھے جائیں۔ لیکن اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 فقیروں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، یہ روزے کا کفارہ جان بوجھ کر توڑنے کی شکل میں۔ لیکن اگر ہم اپنے کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے بیمار تھے یا بیمار رہتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بعض لوگ اسٹون کے مریض، آج کل بڑی اس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد پتھری کا شکار ہے، پیشاب کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے جو ہے اپنے روزے کا فدیہ ہے، فدیہ۔ کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو وہ فدیہ ہے۔ فدیہ کیا مطلب؟ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ گرما کے زمانے میں اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو سرما کے دنوں کو روزہ رکھا جائے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سرما کے دنوں میں، سردی کے دنوں کے بھی کوئی روزے رکھ نہیں پایا، رکھ نہیں سکتا، ایسا بیمار ہے، ایسا عذر اسے لاحق ہے، تو اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ کیا ہے روزے کا فدیہ؟ روزے کا ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گیہوں، جتنا صدقہ فطر ہم دیتے ہیں، ایک مکمل 13 گھنٹے کے روزے کا فدیہ بھی 2.25 کلو گیہوں ہے، یا اس کی قیمت 80 روپے ہے۔ اگر کسی کے 1 مہینے کے پورے مکمل روزے چھوٹ گئے، رکھ نہیں سکا بیچارہ اپنی عذر اور تکلیف و پریشانی کی وجہ سے، تو پورے 1 مہینے مکمل چھوٹنے کی وجہ سے، روزے چھوٹنے کی وجہ سے 1 مہینے کے روزوں کا فدیہ دے دے۔ 1 مہینے کے روزوں کا فدیہ جو ہے 52.5 کلو گیہوں ہوتے ہیں، گیہوں سے اگر ہم دیتے 52.5 کلو گیہوں، اور اگر پیسوں سے دینا چاہیں تو 2400 روپے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کوئی گھر میں ضعیف ہمارے والدہ تھے یا والد صاحب تھے یا خود ہم ہیں، اپنے کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں، روزانہ کا روزانہ فدیہ دے دینا چاہیے، 1 دن کا وقت نقد۔ اور اگر ہم نے نہیں دیا یا ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اب عید کے گزرنے کے بعد بھی 52.5 کلو گیہوں کسی کو دے دیے جائیں، اور اگر پیسوں سے دینا چاہیں تو 2400 روپے کسی کو دے دیے جائیں۔ روزوں کا فدیہ تھوڑا کم ہے، لیکن نمازوں کا بھی ایسے ہی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ہماری کوئی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس نماز کو قضا کر لینا چاہیے، بعد میں دوسرے دن تیسرے دن بہرحال جتنا ہو سکے جلدی سے پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ میری زندگی کی ایک ہی نماز میرے دل میں باقی ہے، اب میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، میری زندگی شام ہو رہی ہے، میرے زندگی کا سورج ڈھل رہا ہے، اب ہوش آ گیا ہے کہ میری فلاں وقت کی نماز ایک باقی تھی، تو ٹھیک ہے، بیٹے کو بلاؤ، بیٹے سے کہو کہ بیٹے میری زندگی میں مجھ پر ایک نماز میری باقی ہے،
پونے کلو गेहूं निकालो, जल्दी से 80 रुपए किसी को दे दो, बस काफी है। अगर किसी की एक दिन की नमाजें छूटी हुई हो तो एक दिन के नमाजों का जो फिदिया होता है, बदल होता है, वो 9.25 किलो गेहूं होते हैं। और अगर पैसों की शक्ल में देना चाहें आपको 400 रुपए होते। एक दिन के नमाजों का जो फिदिया है 9.25 किलो गेहूं या 400 रुपये, कितना महंगा होगा वो। अगर ऐसे नमाज छोड़ते चले जाएंगे, ये नहीं कि बस रमजान पर हमने पाबंदी कर ली, अब शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, अगले रमजान के आगे हमें मस्जिद में आने की जरूरत नहीं है, तो याद रखें हमारी बहुत बड़ी भूल है। रमजान खत्म हो गए हैं, रोजा खत्म हुआ है, शरीयत मुस्तफा खत्म नहीं हुई है, याद रखें अच्छी तरीके। और अगर हम में से किसी के एक महीने के नमाजें छूटी हुई हैं तो एक महीने की नमाजों की कज़ा कर लेनी चाहिए। मौका ब मौका कभी एक नमाज, कभी 2 नमाज, या हर फर्ज नमाज के बाद एक नमाज छूटी हुई मुकम्मल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमने नहीं किया और ऐसे अगर होश आ रहा है हमें कि नमाज पढ़ने के काबिल नहीं रहे, जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही हैं, तो खुद वसीयत कर दें या खुद अदा कर दें कि एक महीने की नमाजों का जो फिदिया है वो 2 कुंटल 62 किलो गेहूं होते हैं। एक महीने की नमाजों का, एक साल की नहीं, एक महीने की नमाजों का जो फिदिया है वो है 2 कुंटल 62 किलो गेहूं या फिर 12,000 रुपये। और अगर किसी की साल भर की नमाजें हैं तो साल भर की नमाजों का जो फिदिया आप देंगे, अगर आपने साल भर नमाज नहीं पढ़ी, गेहूं की शक्ल में देना चाहें तो 31 कुंटल से ज्यादा गेहूं देना पड़ेंगे, 31 कुंटल से ज्यादा। और अगर पैसों के जरिए से फिदिया देना चाहेंगे आप तो 1,44,000 आपको जो है एक साल की नमाजों का फिदिया आपको देना पड़ेगा। तो नमाजों का जो फिदिया बहुत बड़ा है, खुदा न करे क़यामत के दिन महंगा पड़ जाए। अल्लाह ताला ये जिंदगी अता फरमाई है, तो जब नमाज की अजान हो जाए तो कोशिश की जाए कि पहले मैं नमाज के लिए मस्जिद पहुंचूं, चाहे फर्ज ही पढ़ना क्यों, अगरचे कि मुकम्मल नमाज हर वक्त की पढ़ने की कोशिश की जाए। फजर की मुकम्मल 4 पढ़ना चाहिए, जोहर की मुकम्मल 12 पढ़नी चाहिए, असर की मुकम्मल 8 पढ़नी चाहिए, मगरिब के मुकम्मल 7 पढ़नी चाहिए, इशा की मुकम्मल 17 रकात नमाजें पढ़नी चाहिए। लेकिन ठीक है, हमारी जिंदगी बड़ी मसरूफ है, फर्ज पढ़ के चले जाइए और कम ज्यादा ज्यादा सुन्नतें मौके का पढ़ लीजिए, लेकिन नमाज पढ़िए अब इसके कि आपकी और मेरी नमाज पढ़ी जाए। समझ रहे ना क्या मतलब? जो समझ गए हंस रहे, जो नहीं समझ गए हैरत से देख रहे हैं। मुझे हैरत से मत देखिए, नमाज पढ़िए काबिल इसके कि आपकी और मेरी, मैं भी शामिल कर रहा हूं अपने आप को, नमाज पढ़िए इससे पहले कि आपकी और मेरी नमाज पढ़ी जाए। क्या मतलब? दूसरों के कांधों को ले जाकर जुलेशा रहमान के कब्रिस्तान की गिरोह में पहुंचाने से पहले खुद नमाज पढ़ लीजिए काबिल इसके कि हमारी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी नादानी और हमारी गफलत को दूर फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।